وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کے نام کھلا خط۔ آج ہر محب وطن پاکستانی اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہمیں IMF اور دوسرے ملک ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے معاشی پالیسیاں ان کی ہدایت کے مطابق بنانی پڑ رہی ہیں۔ گویا پوری پاکستانی قوم اب غلام بن چکی ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی روحیں بھی تڑپ رہی ہوں گی کہ ہم نے آزادی کی تمنا اور تگ و دو اسی لیے کی تھی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی ان حالات سے ضرور پریشان ہوں گے۔ چند محب وطن دوستوں نے تعمیر پاکستان کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا جس کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ نشاندہی کرے کہ قومی دولت کا ضیاع کہاں کہاں ہو رہا ہے اور کیسے بچت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ملک کے حکمران اور ان کے نمائندے یقیناً صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وفاقی و صوبائی وزیر، گورنر، پولیس افسران، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان، بیوروکریٹس وغیرہ اس وقت بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں میں مقیم ہیں۔ ان بنگلوں کی دیکھ بھال اور ملازمین پر ہر سال کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ حالانکہ بیشتر ترقی یافتہ ملکوں کے وزیر اعظم بھی فلیٹس یا چھوٹے گھروں میں مقیم ہیں۔ جرمنی کی چانسلر اینجیلا مارشل کل 15 سال تک جرمنی کی چانسلر کے عہدے پر رہیں اور تمام عرصہ میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں ہی مقیم رہیں۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے تمام فلیٹس میں ہی مقیم ہوتے ہیں۔ اس طرح یورپ کے دیگر حکام بھی چھوٹے گھروں تک محدود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں چھوٹے گھروں اور فلیٹوں میں منتقل کریں اور اس طرح خالی ہونے والی اربوں کھربوں کی جائیدادوں کو بیچ کر ملک کا قرضہ اتارا جائے۔ ان جائیدادوں کی دیکھ بھال پر ہر سال قوم کا کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کی بچت کی جائے۔ یہ جائیدادیں انگریز حکمرانوں نے اپنے رعب و دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے کی تھیں۔ ان میں انگریز حکمران طبقہ مقیم تھا۔ اب ایک غریب ملک کے لیے یہ جائیدادیں بالکل موزوں نہیں ہیں۔ نمبر 2، MPA، MNA اور سینیٹرز کو جو تنخواہیں اور مراعات دی جاتی ہیں ان کو کم از کم سطح پر لایا جائے۔ یہ سب لوگ پہلے ہی بہت امیر، کروڑوں اور اربوں پتی ہوتے ہیں، بڑی بڑی جاگیروں کے مالک ہیں۔ چونکہ موجودہ نظام کے تحت عام آدمی تو الیکشن ہی لڑنے کے قابل نہیں، مزید یہ لوگ اپنے اثر و رسوخ سے فائدے بھی اٹھاتے رہتے ہیں۔ ان کو بڑی تنخواہوں اور مراعات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہمارے جیسے مقروض اور غریب ملک پر بوجھ ہیں۔ نمبر 3، مندرجہ بالا افراد کی سیکیورٹی پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے بھی گھروں کے باہر سیکیورٹی والوں کے ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو بڑی بڑی پینشنیں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔ ان کے باوجود ان کو سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے جس کی ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ ان پر ایک غریب اور مقروض ملک کا کثیر سرمایہ خرچ کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ نمبر 4، دیکھا جاتا ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور دوسرے افسران کو اپنے رتبے کے مطابق پروٹوکول دیا جاتا ہے، ٹریفک کو بند کر دیا جاتا ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ان افسران کے آنے جانے سے بہت پہلے ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے۔ ٹریفک میں بیمار لوگ، طالب علم، کاروباری اور کئی اہم قومی شعبوں سے منسلک لوگ بھی روک لیے جاتے ہیں اور ان کا وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ہمارے ملک میں بجلی نہ صرف بہت مہنگی ہے بلکہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سوائے چند ضروری شعبوں کے باقی سب کاروبار شام 8 بجے بند کر دیں۔ پوری قوم ذمہ دار ہے۔ ہم اپنا کام دیر سے شروع کرتے ہیں اور رات کی روشنی کو استعمال کرتے ہیں اور دن کی روشنی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جس ایندھن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے اس کا ضیاع ہے جو بیرونی سرمایے سے خریدا جاتا ہے۔
جس کی شدید قلت ہے۔ نمبر 6، ملک میں سادگی کی تلقین کی جائے، بڑی بڑی گاڑیوں کی امپورٹ بند کی جائے۔ نہ صرف زر مبادلہ بچت ہوگی بلکہ پیٹرول ڈیزل بھی کم خرچ ہوگا جو باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، سامان تعیش کی امپورٹ بند کی جائے۔ نمبر 8، جو اشیاء ملک میں بنتی ہیں ان کی امپورٹ بند کی جائے تاکہ زر مبادلہ کی بچت ہو۔ نمبر 9، ہمارے ملک میں بہت سارے پرائیویٹ اسکول ہیں جو او لیول اور اے لیول کا کورس پڑھاتے ہیں اور بیرونی یونیورسٹیاں امتحان لیتی ہیں۔ اس مد میں اربوں ڈالر پاؤنڈ کا سرمایہ ملک سے باہر بھیجا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نظام تعلیم اپنی قومی ضروریات کے مطابق مرتب کریں، امتحانی اصلاحات اپنے ملک کے نظام کے مطابق لائیں تاکہ قیمتی سرمایہ بچایا جا سکے۔ نمبر 10، ہمارے ملک کی بیوروکریسی اس وقت تنخواہوں کے علاوہ فری پیٹرول، گاڑی، بجلی، گیس وغیرہ بھی حاصل کر رہی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب مراد کو تنخواہوں میں ضم کر دیا جائے۔ فری گاڑی، پیٹرول، بجلی، گیس وغیرہ ہرگز نہ دی جائے۔ ان کے بیرونی دوروں پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ نمبر 11، کھانے کا تیل جو ملک میں مہیا ہے اسی کو استعمال کیا جائے۔ کھانے کے تیل باہر سے منگوانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 12، ملک میں مالیاتی ایمرجنسی نافذ کی جائے، خاص طور پر بیرونی سرمایہ کا بے دریغ استعمال روکا جائے۔ باہر کے ملکوں میں مقیم پاکستانیوں کو ایسی مراعات دی جائیں تاکہ وہ اپنا سرمایہ پاکستان میں منتقل کریں۔ نمبر 13، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف قوم سے خطاب کریں، قوم کو اعتماد میں لیں اور نہ صرف خود سادگی اختیار کریں بلکہ پوری قوم کو سادگی کی تلقین کریں۔ خود مثال بنیں گے تو لوگوں پر بہت اچھا اثر ہوگا۔ اس سلسلے میں عملی اقدامات کا اعلان کریں۔ من جانب تعمیر پاکستان گروپ لاہور، کنوینر SM اشفاق۔